آپ نے کبھی غور کیا ہے کچھ لوگوں کا حگ عام نہیں ہوتا، وہی چند سیکنڈ، مگر اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو دیر تک یاد رہتا ہے، اور دوسری طرف کچھ حگز ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، نہ کوئی احساس نہ کوئی اثر۔ فرق کہاں ہے؟ فرق نہ طاقت میں ہے نہ وقت میں، فرق ہے احساس، موجودگی اور انداز میں۔ زیادہ تر لوگ حق کو ایک رسم سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے یہ بس ایک سوشل فارمیلٹی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے اگر آپ سمجھ جائیں کہ اس لمحے میں کیا ہوتا ہے تو یہی حق ایک عام ملاقات کو ایک خاص تجربہ بنا سکتا ہے۔ نمبر 1، انسانی ذہن الفاظ سے زیادہ احساسات کو یاد رکھتا ہے۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی باتیں بھول سکتا ہے، لیکن جو احساس آپ نے اسے دیا وہ دیر تک رہتا ہے۔ حگ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں کوئی دیوار نہیں رہتی، نہ فاصلہ نہ الفاظ، بس ایک سیدھا کنیکشن۔ اسی لمحے میں آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی توانائی اور آپ کی نیت سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جلدی میں ہیں تو وہ جلدی محسوس ہو جاتی ہے، اگر آپ غیر یقینی ہیں تو وہ بھی سامنے والے کو نظر آتا ہے، اور اگر آپ پرسکون اور پر اعتماد ہیں تو وہ سکون خود بخود منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک جذباتی تجربہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، زیادہ تر لوگ اس لمحے کو سمجھتے ہی نہیں، وہ حق کرتے ہیں مگر اس میں کوئی موجودگی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف ایک فریضہ ادا کر رہے ہوں۔ کبھی وہ بہت جلدی الگ ہو جاتے ہیں، جیسے وہ اس قربت سے بچنا چاہتے ہوں۔ یہ ایک عجیب سا تاثر دیتا ہے جو کشش کے بجائے فاصلے پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے زیادہ سوچتے ہیں کہ ان کا جسم سخت ہو جاتا ہے، ان کی حرکتوں میں فلو نہیں رہتا اور سب کچھ مصنوعی لگنے لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ زور یا شدت بہتر ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کرنا الٹا اثر ڈال سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کرنا ہے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور کیسے محسوس ہونا چاہیے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، ایک طاقتور حق کا سب سے بڑا راز ہے موجود ہونا۔ جب آپ اس لمحے میں واقعی موجود ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کی حرکتیں خود بخود نیچرل ہو جاتی ہیں، آپ کی باڈی لینگویج میں سکون آ جاتا ہے، آپ جلدی نہیں کرتے، آپ گھبراتے نہیں، آپ بس اس لمحے کو ہونے دیتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو سامنے والے کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سوچے یہ حگ اچھا تھا، بلکہ وہ بس محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، اور یہی اصل کشش ہے۔ نمبر 4، جب آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو سب کچھ آپ کی انرجی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کا انداز پرسکون ہے تو سامنے والا خود بخود آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں نرمی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس لمحے سے بھاگ نہیں رہے بلکہ اسے قبول کر رہے ہیں۔ جب حق شروع ہوتا ہے تو وہ ایک قدرتی حرکت ہونی چاہیے، نہ کہ پلان کیا ہوا ایکشن۔ آپ کا جسم نرم اور فلو میں ہونا چاہیے، جیسے آپ واقعی اس کنیکشن کو محسوس کر رہے ہیں۔ پھر آتا ہے وہ لمحہ جو سب سے زیادہ فرق پیدا کرتا ہے، وہ چھوٹا سا وقفہ۔ یہ وقفہ بہت مختصر ہوتا ہے مگر یہی وہ چیز ہے جو ایک عام حق کو خاص بناتی ہے۔ یہ ایسا محسوس کرواتا ہے کہ یہ لمحہ اہم ہے، نہ کہ بس ایک گزر جانے والا لمحہ۔ اور جب آپ الگ ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک نرم اور سموتھ انداز میں ہونا چاہیے، نہ اچانک نہ جلدی میں، بلکہ ایسے جیسے ایک مکمل لمحہ آہستہ سے ختم ہو رہا ہو۔ نمبر 5، اصل جادو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ کا ہاتھ کسی کی پشت پر ہوتا ہے تو اس میں ایک نرمی اور استحکام ہونا چاہیے۔ یہ ایسا محسوس ہونا چاہیے جیسے آپ واقعی اس لمحے میں موجود ہیں، نہ کہ صرف ایک رسمی عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی حرکتوں میں جلدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جلدی ہمیشہ بے چینی کا اشارہ دیتی ہے۔ جب آپ حق سے
باہر آتے ہیں تو وہ لمحہ اچانک ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نرم سا اختتام، ایک لمحے کی نظر، یہ سب چیزیں اس تجربے کو مکمل کرتی ہیں۔ یہ سب سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، مگر یہی وہ باریکیاں ہیں جو فرق پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 6، ہر حگ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی حالات ہلکے ہوتے ہیں جہاں ایک سادہ اور دوستانہ انداز بہتر ہوتا ہے۔ کبھی آپ کسی کو بہتر جانتے ہیں جہاں سب کچھ زیادہ نیچرل اور بے فکر ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اور وہاں حق صرف ایک حرکت نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل احساس بن جاتا ہے۔ ایسے وقت میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ موجودگی ہی کافی ہوتی ہے۔ نمبر 7، انسانی دماغ بہت حساس ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے نتیجے نکالتا ہے۔ اگر کوئی شخص پر اعتماد ہو، اپنے عمل میں سکون رکھتا ہو اور اس کے انداز میں تسلسل ہو تو وہ خود بخود زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ یہ سب کچھ لاشعوری طور پر ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ٹیکنیک اچھی تھی، بلکہ وہ صرف ایک احساس لے کر جاتا ہے، اور یہی احساس اصل میں یاد رہتا ہے۔ زندگی میں زیادہ تر چیزیں بڑے لمحات سے نہیں بنتی، یہ چھوٹے، خاموش اور عام لگنے والے لمحات سے بنتی ہیں۔ حق بھی انہی میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے سمجھتے نہیں، اسی لیے وہ اس میں کوئی خاص اثر پیدا نہیں کر پاتے، لیکن اگر آپ اس لمحے کو سمجھ جائیں، اس میں موجود رہیں اور اسے واقعہ ہی محسوس کریں، تو ایک سادہ سا حق بھی کسی کے دل اور دماغ میں دیر تک رہ سکتا ہے، اور کبھی کبھی ایک لمحہ، ایک احساس آپ کو باقی سب سے الگ بنا دیتا ہے۔